ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پرچے پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پورے انور کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جیسے پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا، کون ہیں؟ بیوہ تو حضرت سودا بن زمعہ ہیں، اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ ہیں۔ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون نے عرض کیا تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم سیدھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ نے کہا، بہن میں عائشہ بیٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ عائشہ کے باپ کو آنے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر سیدہ سودا کے والد زمعہ کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، کیسے آئی ہو؟ زمعہ نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پیام لائی ہوں۔ کس کا؟ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ خولہ نے جواب دیا، بتاؤ تو صحیح۔ زمعہ نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی۔ اللہ کے محبوب ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ زمعہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خولہ نے دریافت کیا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ کی مرضی دریافت کر لو۔ زمعہ نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے سیدہ خولہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا، کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں، حضرت ابوبکر نے فرمایا، خولہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا اور اٹھنے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں عائشہ کے لیے جبیر بن معطم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی، توقع کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہے، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت فرمایا تو ارشاد کیا، ابو بکر میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ حضرت عائشہ کے لیے انہوں نے جبیر بن معطم سے وعدہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمع سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن معطم نے خود ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ کو بلاوا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے حضرت عائشہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و ببرکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر بعد رحمت للعالمین سرور کونین بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی سہیلی حضرت اسماء بن یزید بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ جب مکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو ایک حجرہ ملا۔ وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودا جس گھر میں مقیم تھیں اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت عائشہ نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک تجویز ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھی بیٹی سیدہ ام کلثوم تھیں۔ ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ رقیہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حبالہ عقد میں تھیں، 2 ہجری میں وصال پا چکی تھیں۔ ایک روز ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے؟ تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پا گیا اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاوند کے پاس تشریف لے گئی۔ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایسی بے مثال محبت اپنائیت کا ثبوت دیا کہ تاریخ سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسا مثالی سلوک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح میں عورت کی رضامندی لازمی ہے، لیکن کنواری لڑکیاں شرم سے اظہار نہیں کرتیں۔ ارشاد فرمایا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسئلہ میں حکمت عطا ہو کہ دوسرے دینی فرائض کی طرح کیا جہاد بھی عورتوں پر واجب ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کفار و مشرکین کے نیک اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سوال کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول اور لائق جزا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا، عائشہ۔ عرض کیا، مردوں میں سے؟ ارشاد فرمایا، ان کے والد۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ سودا تھیں، آپ باری باری ہر ایک بیوی کے پاس شب باش ہوتے تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ اور ازواج مطہرات بھی آ گئیں تو پھر سب کے لیے باری مقرر تھی۔ حضرت سودا بن زمعہ عمر رسیدہ تھیں، انہوں نے اپنی باری کا دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس رہتے اور ایک ایک دن دوسری ازواج کے ساتھ گزارتے تھے۔ محبت کی شرح بڑی عجیب ہے، اس میں آ کر کبھی ناراضگی بھی ہو جائے تو وہ بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایسا ناز و نیاز تھا جیسا کہ محب و محبوب کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتی تھی بلا جھجک عرض کر دیتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے اور باہم باتیں کر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں جانتا ہوں کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کبھی مجھ سے خفا ہوتی ہو۔ عرض کیا، یا محبوب اللہ، آپ کیسے جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور پھر عرض فرمایا، میں نہیں چھوڑتی مگر صرف آپ کے اسم کو، لیکن آپ کی ذات گرامی اور آپ کی یاد میرے دل میں ہے اور میری جان آپ کی محبت میں مشترک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مرتبے کو چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کے نہ رکھو، کسی کپڑے کو جب تک اس میں پیوند لگ سکتا ہو بیکار نہ کرو۔ غزوہ بنی مطلق میں جاتے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی بڑی بہن سیدہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق سے ایک ہار لے کر زیب تن فرمایا۔ واپسی پر ایک مختصر پڑاؤ کے دوران ہار کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ہار کہیں گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کو طویل کر دیا تاکہ گمشدہ ہار مل جائے۔ اس منزل میں پانی نہ تھا اور مجاہدین کے پاس بھی پانی نہیں تھا، اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب تھا۔ بعض لوگوں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی،
یہ تکلیف خار گمشدگی کی وجہ سے پہنچی ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس آغوش میں سر اقدس رکھ کر محو استراحت تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی پر غصے کا اظہار کیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے جنبش تک نہ کی، مبادہ محبوب و عالی شور اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک خواب سے بیدار ہو جائے۔ صبح ہو گئی، پانی موجود نہ تھا، وضو کر کے فریضہ نماز ادا کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی اور لشکر اسلام نے صبح کی نماز تیمم کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ گویا اس میں یہی حکمت الہی تھی کہ شریعت کے احکام میں مسلمانوں کے لیے آسانی کی سہولت مہیا کی جائے۔